الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وذريته أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس توجهوا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنه قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، سال کے بہترین دنوں میں سے اب کچھ دن ہمارے سروں کے اوپر سایہ فلم ہونے والے ہیں۔ وہ بہترین دن اور ایام جن کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر ایام کے اندر نیک عمل جو کیا جاتا ہے ان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ جل شانہ وعظم نواله اکثر مفسرین کرام کے فرمان اور قول کے مطابق ان 10 دنوں کی قسم قرآن کریم کے اندر اٹھا رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ خطبہ مسمونہ کے بعد جن آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ 30ویں پارے کی سورہ فجر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں ہیں کہ جو عن قریب ایک ہمارے اوپر چاند نکل آنے والا ہے، جس کو آخری مہینہ قمری مہینوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، جس کو ذی الحجہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 10 دن ایسے بہترین دن ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں کی تلقین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے آثار سے ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام کے اندر روزوں کی طرف یہ رغبت دلاتے ہیں کہ شروع تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک بندے کو چاہیے کہ اہتمام روزوں کا بھی کیا کرے۔ اس کے اندر تکبیر کا اہتمام صحابہ کرام کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے تو آتا ہے کہ وہ بازاروں میں اور گلیوں میں گزرتے تھے تو کہتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے اندر تحلیل، تحمید، تسبیح، تکبیر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مقبول ترین دن اور راتیں ہیں کہ جن کو بندہ ضائع نہ کرے، جن کو ایسے ہی گواہ نہ دیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر گزارنا، اللہ جل شانہ وعظم نواله کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز و طریقہ ہے۔ حاضرین محفل، انہی ایام کے اندر
ایک دن آتا ہے ذی الحجہ کے اندر 9 ذی الحجہ کا، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص 9 تاریخ کا روزہ رکھے، یہ اولاً عرض کر چکا کہ پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ 10ویں دن عید ہو جاتی ہے اس چاند کی تاریخ کی، تو 10، 11، 12 اور 13 ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ پورے سال کے اندر 5 دن ہیں، 4 دن تو یہ ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے اور ایک عید الفطر۔ ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں ان میں 8 دن کا اہتمام تو ہے ہی، لیکن 90 روزے کا اہتمام کا حال یہ کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ حاضرین محفل، یہ ایام بہترین طرز کے اوپر گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ کرتے ہیں لوگ، کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام کو عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ لیکن یہ بہترین دن تو حقیقتاً وہ لوگ گزارتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بنا لیا کرتا ہے۔ چلے جاتے ہیں وہ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ کی پاک زمین کے اوپر اپنے قدم رکھ لیتے ہیں، ان ایام کے اندر وہ عمروں کا انجام دیتے ہیں۔ ہر وقت ذہن کے اندر ان کے طریقہ جناب محمد مصطفیٰ چلتا رہتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اگر ہوٹل کے ریسیپشن کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو حج کے حوالے سے مسائل کی گفتگو کرتے ہوتے ہیں، فضائل بتاتے ہوتے اور پوچھتے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ رہنے والے، وہاں پر جانے والے سب کے سب دینداری کی شکل کے اندر کبھی تکبیر پکارتے ہوتے ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہوتے ہیں، تو کبھی اللہ کے حبیب کے اوپر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تو سفر کو قبول فرما لے، لیکن ایک مرتبہ، کئی مرتبہ، چند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع ہمیں بھی مرحمت فرمائے کہ ہم یہ بہترین ایام اس بہترین سرزمین کے اوپر گزارنے والے ہیں۔ بتائیے کتنے مبارک بادی کے قابل ہوں گے وہ کہ جن کا 8 ذی الحجہ کا، جن کا 7، 6، 5 کا حال یہ کہ وہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں، عمرے کریں، وہاں پر طواف کریں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو موقع ملے گا تو وہ مینا کے اندر چلے جائیں، وہاں پر ٹھہریں اور ادا کریں اس ادا کو، اس طریقے کو، اس سنت کو جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انجام دی تھی۔ مینا کے اندر ٹھہرنا، پورا کا پورا حج کا سفر اس کا آج ہے ہی یہ کہ آپ بس صرف اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی نقل کرتے ہیں، ہر جگہ نقل کرتے ہیں۔ مینا کے اندر جانا، وہاں پر ٹھہرنا، یہ نقل ابراہیم ہی کی تو ہے۔ حضور نے اس کے اوپر مقبولیت کی مہر لگا کر یہ بتا دیا کہ تمہارے نبی نے بھی یہ کام کیا ہے، انجام تمہیں بھی دینا ہوگا۔ وہاں پر جا کر آپ شیطان کو کنکریاں مارے تو پھر یہ ادا بھی جناب ابراہیم کی ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے نام کے اوپر پیش کرنے کے لیے اسماعیل کو بلایا اور لے چلے، شیطان نے بہکایا، کنکریاں اس کے پھینک پھینک کر ماری، وہ بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو بھی محفوظ فرما دیا۔ اب حج کرنے والا حج کو جاتا ہے تو ابراہیم کی فقط نقل کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے، وہاں کھانا مل رہا ہے، وہاں آپ کو جاب کی تلاش ہے، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک اللہ کی محبوب اور مقبول بندی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ، اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑی تھی، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا کو قبول کر لیا اور فرمایا عمرہ نہیں ہوگا،
حج نہیں ہوگا جب تک کہ میرے محبوب کی نقل نہیں کرو گے، اور اگر نقل کر لو گے فقط نقل کے ڈھنگ سے کر لو کما حقہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمرے کو قبول کرے گا اور تمہارے حج کو قبول کرے گا۔ کیوں کرتے ہیں آپ مویشی کی قربانی؟ اسی وجہ سے تو کرتے ہیں کہ وہاں پر نقل ہے جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی۔ کیوں پڑھتے ہیں آپ تکبیرات تشریق کے ایام کے اندر؟ اس وجہ سے کہ یہ نقل ہے جناب ابراہیم کی، اسماعیل کی اور جناب جبریل امین علیہ السلام کی۔ کیوں جاتے ہیں عرفات کے اندر؟ فقط یہ سنت طریقہ ادا اور اس کی نقل کرنے کے لیے کہ یہاں پر آدم و حوا ملے تھے، وہ ٹھہر گئے تھے اور اس کے اوپر جناب ابراہیم ٹھہرے، پھر اللہ کے حبیب نے خود ٹھہر کر بتایا کہ تمہیں بھی آنا ہے، مینا جانا ہے، عرفات پہنچنا ہے، مزدلفے کی طرف روانہ ہونا ہے، رات کو گزارنا ہے اور رمی جماع کرتے ہوئے پھر کعبے کے اندر آ کر یہ پکارنا ہے کہ پروردگار جیسا تجھے حکم دیا تھا نا اپنے حبیب کی وساطت سے سب کچھ کر کر تیرے سامنے آ کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں، تو میری اس نقل کو اپنے دربار کے اندر قبول فرما لے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں خوش نصیب کہ جو وہاں پر جا کر نقل کریں گے، لیکن نقل کرنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک حدیث مبارک علامہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو نا، اس کو یہ چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند کے نظر آ جانے کے بعد نہ اپنے ناخن تراشا کرے نہ اپنے بال کٹوایا کرے۔ اب کوئی پوچھے اہل علم سے کہ ایسا کیوں؟ اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں فقہا کہ اگر ارادہ نہیں بھی ہے یعنی بندہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے کہ وہ قربانی کرے، تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے۔ صاف ہوگا کیا ایسا کرنے سے؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ احرام تو ہمارے تن کے اوپر نہیں ہے، احرام باندھنے والے مکلف ہے اس بات کی کہ خوشبو نہ لگائے، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، وہ اپنے ناخن کو نہ تراشے، وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے۔ ہم نے تو احرام سے بچن کیا ہی نہیں ہے، ہم تو مکے پہنچے ہی نہیں ہے، ہمارا تو حج کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بتاتے اہل علم سے اس وجہ سے کہ حاجی احرام باندھنے کے بعد یہ کام کرتا ہے کہ نہ ناخن کاٹتا ہے نہ بال کاٹتا ہے۔ ہم حج تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان محبوب بندوں کی اور حج کرنے والوں کی اگر نقل بھی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی تمہیں مشابہت کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ طرز ہے، یہ طریقہ ہے۔ 27 تاریخ ذی القعدہ کی امید ہے کہ 29 کا چاند ہو تو اتوار کے دن چاند نظر آ جائے، 30 کا ہو تو پیر کے دن نظر آ جائے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ بال اور ناخن اگر تراشنے کی حاجت ہو پہلے سے تو پہلے ہی کاٹ لے، اتوار سے پہلے، اور پھر اس سنت کے اندر اور اس مشابہت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کے انعامات کے مجدے سنا رہے ہیں اور انعامات مرحمت فرما رہے ہیں۔ حاضرین محفل، یہ بہترین ایام شروع ہونے والے ہیں تقریباً پیر کے دن سے۔ اس کے اندر تلاوت قرآن عظیم ہمیں کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، وہ سارے اعمال جس کی وجہ سے ہمارے عبادتیں رد ہوتی ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے۔ وہ معصیت ہے، وہ نافرمانی ہے، وہ گناہ کا اختیار کرنا اور ارتکاب کرنا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پتائے رحمی کرنا ہے، وہ اپنے محلے داروں کے ساتھ بدسلوکیاں کرنا ہے۔ یہ تمام وہ برائیاں ہیں کہ جو ہماری عبادتوں کو دعاؤں کو اللہ کے دربار کے اندر جانے نہیں دیتی۔ سب سے پہلے تو آج استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، حقوق العباد سے کوتاہی ہو تو اس کو پورا کر دیں، اور حقوق اللہ کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور جس طرح اللہ کے حبیب ہمیں ایام کو گزارنے کا حکم دے رہے ہیں آگے قبر وسطہ ہو کہ اس طرح ہم بھی اس کو گزارنے کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ و عظم نوالہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سبھی کو عمل کا جذبہ اور توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وفقنی اللہ و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔